چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ جی ہاں، آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا وسہلا مرحبا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید اور قرات کے مطابق اچھے انداز سے پڑھنا سیکھ لیجئے۔ قرآن پاک کو اچھے انداز سے پڑھنا ہے اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ جی ہاں، تو آئیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں، مگر آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر دن بھر میں 50 بار درود پاک پڑھے، بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ آپ کو آؤ سیکھیں قرآن اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جی ہاں، اب سبق بھی نظر آ رہا ہوگا۔ آج سورۃ اللیل کی آیت نمبر 8، 9، 10، 11، 12، یعنی 8 سے لے کر 12 آیتیں، کچھ کتنی ہو گئیں؟ 1، 2، 3، 4، 5 آیتیں پڑھیں گے۔ توجہ اگر آپ کی ہوگی تو آپ اچھے انداز سے سمجھنے میں، پڑھنے میں، سیکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ توجہ نہیں ہوگی تو تھوڑا سا کمی آئے گی، تو کمی نہیں آنی چاہیے، کوشش کرنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ تو کوشش کرنی ہے بھرپور طریقے سے اچھے انداز سے پڑھنے کی۔ تو آئیے مل کر پڑھیں گے ایک آواز ہو کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ۔ ماشاء اللہ، واو کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ہوتی ہے۔ وَأَمَّا، میم پر تشدید ہے، میم مشدد ہو تو ایک الف کا غنہ کرتے ہیں، اور من بخیلا ایک قاعدہ لگتا ہے، اس قاعدے کا نام ہے کیا؟ پوچھیں گے بعد میں۔ جی ہاں، یہاں موجود بچوں سے بعد میں سوالات ہوں گے۔ تو من بخیلا، خا کا مخرج بھی کیا ہے، یہاں موجود بچے بتائیں گے
بعد میں. تو وستغنا سین کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے اور وستغنا غین کو ہلانا نہیں، بعض بچے ہلا دیتے ہیں، وستغنا یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، تو غین کو ہلانا نہیں، کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھیں گے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. واو کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کی گولائی سے کاف کو باریک رکھیں گے. کاف کا مخرج کیا ہے یہ بھی بتائیں گے بچے یہاں موجود بعد میں. جی ہاں، وَكَذَّبَ ذال کا مخرج بھی ایک ہے، کیا ہے بتائیں گے انشاءاللہ بعد میں. تو ذال پر تشدید ہے اس لیے تھوڑا ذرا رک کر ادا کریں گے. اور با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے. کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالحسنى. لام کو ہلانا نہیں ہے. حسنى ہا کا مخرج ہے، حلق کا درمیان والا حصہ. سین پر جزم ہے، اس کو بھی نہیں ہلانا. اور کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اب دیکھو ایک بچے نے پڑھا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. جی ہاں میں نے دیکھ لیا. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. حسنہ ہے، ذیشان بھائی نے پڑھا حسنہ. جی توجہ نہیں تھی، تو توجہ ہوگی تو غلطی نہیں ہوگی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. گڈ. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. گڈ. فا کی ادائیگی، فا کا مخرج ہے اوپر کے دانتوں کے کنارے، جب نیچے والے ہونٹ کے تر حصے سے لگتے ہیں تو ادا ہوتا ہے فا، اور حروف شفویہ سے تعلق ہے. سین حرکات دیکھیں یہاں پر آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں حرکات ہیں. حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کرتے ہیں، کھینچنا نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں ہا پر الٹا پیش ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے. اور جہاں کھڑا زبر آ رہا ہو، کھڑی زیر آ رہی ہو، اس کو بھی ایک الف کھینچنا ہوتا ہے. تو یہاں جہاں کھڑی حرکات ہو اس کو کھینچ رہے ہیں، حرکات کو نہیں کھینچنا. اور سین مشدد ہے، ذرا رک کر ادا کریں گے. را پر پیش ہے اس لیے را کو پر پڑھیں گے. لِلْعُسْرَى. لیل کو ہلانا نہیں، بعض بچے پڑھتے ہیں لیل. اچھا بچے نہیں بڑے بھی پڑھتے ہیں لیل. لیل نہیں، لِلْعُسْرَى. لِلْعُسْرَى. گڈ. عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے، سین کو ہلانا نہیں. را پر زبر ہے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. را کو پر پڑھیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اب آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ یہاں مال ہو پر مد بھی ہے، اس لیے کھینچنا ہے. تو آپ نے بھی کھینچنا ہے، یہاں موجود بچوں نے بھی کھینچنا ہے. جی دوبارہ پڑھیں گے. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. اچھا اس کو کہتے ہیں، اس مد کا نام ہے کیا پوچھیں گے بعد میں. تو ایک مد کا نام ہے وہ بتائیں گے. اچھا اس کو اس لیے جو ہے ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں. اس مد میں یہ کوالٹی ہے کہ اس کو ایک الف بھی کھینچ سکتے ہیں اور 2 ڈھائی الف بھی کھینچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. مل کر پڑھنا ہے. یغنی غین کو ہلانا نہیں، یغنی یا مدہ ہے. عنہ نون ساکن کے بعد ہار ہے، قاعدہ لگتا ہے کیا پوچھیں گے. جی ہاں، مالو پہ بھی ایک قاعدہ ہے. اذا تردہ یہاں پر بھی ایک قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے پوچھیں گے. جی ہاں. ان علینا للہدی. إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى. ان علینا للہدی. إِنَّ عَلَيْنَا
نون پر تشدید ہے، نون مشدد ہے، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. ایزی قاعدہ ہے، پوچھیں گے یہ بھی مگر ابھی بتا بھی دیا ہے، مگر پوچھیں گے آپ سے، یاد رکھنا ہے. علینا یا سکن سے پہلے زبر آ رہا ہے، یالین ہے، نرمی سے ادا کریں گے. لل ہدا، لام کو ہلانا نہیں، اور کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پارہ 30 سورۃ اللیل آیت نمبر 8 تا 12 پڑھی ہیں. ان آیات کو آپ نے امید ہے توجہ کے ساتھ سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا. آئیے ان آیات کو ایک مرتبہ پھر توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے امید ہے توجہ کے ساتھ اچھے انداز سے سنا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں، اور ان کے درمیان ہوگا ایک مقابلہ. ٹیمیں تیار ہے؟ ٹیم بھی تیار ہے؟ چلیں مقابلہ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، آج کی ٹیم کون ونر ہوتی ہے، اے یا بی. پہلا سوال ٹیم اے آپ سے ہے، جلدی بتائیے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، ایزی سوال ہے. وَأَمَّا میں کون سا قاعدہ ہے یہ بتائیں گے. طاہا بھائی کو مائک دیں، یا احمد بھائی بتانا چاہیں. احمد بھائی میم پر آ رہی ہے، کوئی بولے گا نہیں جی. احمد بھائی بتانا چاہ رہے ہیں، طاہا بھائی دے رہے ہیں مائک. احمد بھائی سوچ رہے ہیں. نون مشدد، اور یہاں ہے میم پر کیا ہے؟ مشدد. میم پر بھی مشدد. تو میم مشدد میں کیا ہوگا؟ ایک الف کا غنہ. سوچ لیں. جی. پکا؟ جی. نون مشدد میم مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے. جی. اور آپ نے جواب درست دے دیا پیارے بچے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، زبردست. احمد بھائی سوچ میں پڑ گئے تھے یار کہ کوئی مشکل قاعدہ ہے. میم مشدد نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، اور آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے ٹیم بی آپ سے، جلدی بتائیں. من بخیلا، ایزی ہے قاعدہ. ماشاءاللہ پانچوں کے پانچوں بچوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا ہے. من بخیلا قاعدہ سب کو یاد ہے. ہم پوچھیں گے عبداللہ بھائی سے. عبداللہ بھائی کو مائک دیجیے گا. من بخیلا، عبداللہ کون سا قاعدہ ہے؟ اقلاب. سوچ لیں. جی. سوچ لیا. جی. اقلاب کی معنی کیا ہے؟ گناہ کرنا. اقلاب کی معنی تو گناہ کرنا. اقلاب میں گناہ ہوتا ہے، پر اس کے اقلاب کی معنی کیا ہے؟ یاد آ رہا ہے؟ تعریف یاد ہے اس کی؟ نہیں یاد؟ چلے ہمارے حمزہ بھائی بتانا چاہ رہے ہیں. حمزہ بھائی کیا معنی ہے اقلاب کی؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. اقلاب ہوگا. نون ساکن تنوین کے بعد با آ جائے تو نون ساکن تنوین کو کیا کرتے ہیں؟ غنہ کر کے پڑھتے ہیں. تھوڑا جواب پورا نہیں. جی 2 بندوں نے جواب دے دیا ہے، ابھی تک پورا نہیں ہوا. رک جائیں، 2 بندوں نے دیا ہے مگر آدھا آدھا. اقلاب کے معنی نہیں بتائے. جی ہم ٹیم اے کی طرف جائیں گے. ٹیم اے میں سے بتانا چاہے. جی ہمارے حسنین بھائی بتانا چاہ رہے ہیں اقلاب کی معنی کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں. نون ساکن تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کر کے پڑھیں گے، اقلاب ہوگا. اقلاب کی معنی کیا ہے جلدی بتائیے. آپ نے جواب ڈیفینیشن اچھی بتائیے. ابھی جائیں بلال بھائی کی طرف. بلال بھائی بتائیے. بدلنا. بدلنا. اور 5 پوائنٹ ٹیم بی کے لے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ٹیم بی کو ملیں گے 5 پوائنٹ، اور ٹیم بی کے 5 پوائنٹ چلے گئے ٹیم اے کی طرف. 15 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے، اور 5 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے. جی جواب تو دیا مگر پورا نہیں دیا. پورا جواب دینا چاہیے نا، ایسے ہی نا؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے.
اب 15 پوائنٹ ہو چکے ہیں. دوسرا سوال اگلا آپ سے, جلدی بتائیے. من بخل واستغنى, سین کا مخرج کیا ہے؟ جلدی بتائیں. سین کا مخرج, مشکل سوال آ گیا ہے, جلدی بتانے چاہ رہے ہیں, ذیشان بھائی کو دیجیے گا. زبان کا سیدھا اور اوپر نہیں. جلدی کیجئے, ٹائم گزر گیا. جلدی بتانے جائیں گے عبید بھائی. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے. زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے. اللہ, ذیشان بھائی غلطی ہو گئی آپ سے, اور ہمارے عبید بھائی نے جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ, دیکھا یہ ہوتا ہے مقابلہ. اور ٹیم بی نے پھر 10 پوائنٹس لے لیے, ٹیم اے کے لے لیے. ابھی ٹیم اے کے 15 پوائنٹ اور ٹیم بی کے بھی 15 پوائنٹ. اور اگلا سوال بھی ٹیم بی سے آپ سے. بتائیے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى میں ذال کا مخرج کیا ہے؟ ذال کا مخرج بتانے جا رہے ہیں. جلدی سے صفوان بھائی کو مائک دیجیے گا. صفوان بھائی اور عبید بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے. زبان کا سیرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. سوچ لیں جی. کن حروف سے تعلق رکھتا ہے ذال؟ لسویہ. حروف لسویہ سے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, زبردست. 25 پوائنٹ ہو چکے ہیں. دیکھیں آپ, 5 پوائنٹ آپ کے کم ہو گئے تھے, مگر آپ نے 10 پوائنٹ لے لیے ان کے اور 25 پہ پہنچ گئے, اور یہ ہے 15 پوائنٹ پر. اگلا سوال ہے آپ سے, بتائیے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. ایزی سوال ہے, را پر کیا ہوگا؟ لِلْعُسْرَى. ایزی سوال ہے, سیدھے ہاتھ سے لیا کریں بیٹے. پیارے بچے, سیدھے ہاتھ سے لینا ہوتا ہے, سیدھے سے دینا ہوتا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے, نعرہ لگانا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ ہے نا, یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. را پر ہے کھڑا زبر, را پر زبر آ جائے, پیش آ جائے, کیا ہوتا ہے؟ را. زیر آ جائے, کیا ہوتا ہے؟ بہت ایزی سوال ہے, بہت ایزی. احمد بھائی آپ کو یاد آ رہا ہے؟ را پر زبر اور پیش آئے تو, زیر آئے تو, یاد آ گیا؟ جی مائک دیجیے گا. احمد بھائی کو یاد آ گیا جی. پور ہوئے گا. را پور ہو جائے گا پکا. جی سوچ لیں, جی. اپنی ٹیم کو یا تو 10 پوائنٹ دلا دیں گے یا گئے, مائنس ہو جائیں گے. صحیح ہے. صحیح ہے جی. ایسے ہی ہے. اچھا, کھڑا زبر آ جائے تو پور پڑیں گے. تو بھی پور پڑیں گے پکا. جی. اور جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اور احمد بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, 25 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے, اور 25 پوائنٹ ہے ٹیم بی کے. مگر اگلا سوال ہے ٹیم بی سے. جی بتائیے وما یغنی عنہ. عنہ میں قاعدہ کون سا ہے؟ عنہ کا قاعدہ بتائیں گے ہمارے منیب بھائی. منیب بھائی سے پوچھیں گے, ہاتھ کھڑا نہیں کیا تھا مگر بعد میں کیا ہے, اب دیکھتے ہیں بتا پاتے ہیں یا نہیں. ہلکی. ہلکی کیا ہلکی؟ اظہار ہلکی. سوچ لیں, جی. کسی نے بولا تو نہیں. اظہار ہلکی آپ نے بتایا. اچھا, اظہار ہلکی کیا ہوتا ہے بتائیں تو, قاعدے کی تعریف بتائیں. نون ساکنہ تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے, یعنی ہونا نہیں کریں گے. جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. 35 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم بی کے. اگلا آخری ایک سوال ہوگا, جلدی بتائیے. عنہ کے بعد مالہ کی مد کون سی ہے؟ جلدی بتائیں گے کون؟ ذیشان بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, عبید بھائی نے, بلال بھائی نے, اور ذیشان بھائی نے, اور حسین بھائی نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا تھا. حسین بھائی بتائیے. مد منفصل کی مد ہے. مد منفصل کی مد ہے. سوچ لیں, مد منفصل کی مد ہے آپ نے کہا. جلدی, مد منفصل کب ہوتی ہے؟ جلدی جواب کلیئر کریں. مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل. جواب درست دے دیا ہے. 35 پوائنٹ ہو چکے ہیں. ادھر ہے 35 پوائنٹ. آخری سوال ہے, اگر آپ نے جواب درست دے دیا ٹیم جیت جائے گی, نہیں دیا تو ٹیم اے برابر کر دے گی یا جیت بھی سکتی ہے. 35 ادھر ہیں, 35 ادھر ہیں. اب بتائیے مالو کے بعد اذا تردى اور ان علینا للہدی. بتائیے لل ہدا پہ وقف کریں, کون سا قاعدہ ہوگا؟ اللہ, مشکل قاعدہ. جی بتانے کی کوشش کریں. جی عبید بھائی بتائیے. مد عارض. نہیں. جی ذیشان بھائی بتانا چاہیں, مائک دیجیے گا. مد لین عارض ہوگا. مد لین عارض نہیں. دونوں جواب نہیں دے پائے. سوچیں, دیکھیں کھڑا زبر ہے, کیا کریں گے؟ جلدی منیب بھائی بتانا چاہ رہے ہیں.
वक्फ अब्दाल माहा। वब्द इब्दाल माल हा तो है ही नहीं यहाँ। जी बिलाल भाई, टीम ए से जल्दी। इसमें वफ में वैसे ही पढ़ेंगे। वो वफ कायदा। में ऐसे ही पढ़ेंगे जैसा है, और जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह, आखिरी वक्त में टीम बी जीतते जीतते आखिरी वक्त में टीम ए जीत गई है आज का मुकाबला। जी नहीं, बराबर नहीं हुआ। आपके 35 थे, इनके भी 35 थे, और ये 10 पॉइंट आप लेते तो 45 हो जाते। अब हो गए 45 टीम ए के, और आज का मुकाबला टीम ए जीत चुकी है। माशाल्लाह। चले अभी बढ़ेंगे हदर और तरतील की तरफ। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह हमारे पास टीम ए से हसनैन भाई और टीम बी से अब्दुल्ला भाई दोनों मिलके हदर पढ़ेंगे। एक मरतबा एक आयत ये पढ़ेंगे, अगली आयत वो पढ़ेंगे, ठीक है? चलें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मा मन बखिल वस्तगना। वअम्मा मन बखिल वस्तगना। वकज़्ज़ब बिलहुस्ना। वकज़्ज़ब बिलहुस्ना। फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा। फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा। लिलउस्रा। फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा। फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा। वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। वमा युग़नी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा। इन्न अलैना ललहुदा। इन्न अलैना ललहुदा। माशाअल्लाह, अच्छी कोशिश की, और अच्छी तरह से मेहनत करें। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा आप लोग अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अब पढ़ेंगे तरतील के साथ, और तरतील के साथ हमारे ज़ीशान भाई पढ़ेंगे हमारे साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअम्मा मन बखिल वस्तगना। वअम्मा मन बखिल वस्तगना। वकज़्ज़ब बिलहुस्ना। वकज़्ज़ब बिलहुस्ना। फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा। फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा। वअम्मा मन बखिल वस्तगना। वअम्मा मन बखिल वस्तगना। वकذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما يغني عنه ماله إذا
وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن علينا للهدى صدق الله العظيم صدق الله العظيم दिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन माशाअल्लाह यहाँ मौजूद बच्चों ने अच्छे अंदाज से कोशिश की अदर में तरतील में पढ़ने की। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक को अच्छे अंदाज से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।